خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائیں اس پر اے محبوب جو تمہاری طرف اترا۔ دوسرا معنی ہوگا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے میرے محبوب تمہاری طرف اترا۔ وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، جو سابقہ امتوں کے لیے اتارا گیا، جو سابقہ انبیاء علیہم السلام کے لیے اتارا گیا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کے چوتھے وصف کو بیان فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور جو محبوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو سابقہ انبیاء علیہم السلام پر صحائف یا قرآنی جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچواں وصف ان کا بیان کیا گیا متقی پرہیزگار لوگوں کا کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ آخرت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ بھی عقائد کی بات ہے۔ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس سے مراد ہے اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ان کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، وہ احکامات جو قرآن میں بیان کیے گئے وہی منوان، تو ان پر عمل کیا جائے گا۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں جو سابقہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، ان کے جو احکامات ہیں ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ہیں، ہم ان پر اب عمل نہیں کر سکتے۔ جب قرآن آ گیا تو باقی کے احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، اور ان پر عمل جو ہے وہ درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ انکار کر دے سابقہ جو کتابیں گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں تو وہ پھر بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان ہستیوں کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو آخرت کے دن پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس شریف جو ہے وہ قبلہ تھا۔ بیت المقدس شریف کو قبلہ مانا جاتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کو تبدیل فرما دیا۔ تو اب مسلمان جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ احکامات بدل گئے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ پہلا قبلہ تو بیت المقدس شریف ہے، میں اس کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ نے احکامات کو بدل دیا ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے جو ہمیں قرآن بتائے گا۔ سابقہ جو کتب ہیں، گزشتہ جو کتب ہیں، ان کے جو احکامات ہیں وہ احکامات منسوخ ہیں قرآن پاک سے۔ اب ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً
ایمان لانا یہ فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائیں، وہ سب کی سب حق ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی ان پر ایمان لانا جو ہے یہ ہمارا حق ہے۔ اچھا، ان کتابوں کے اندر جو ترمیم ہوئی، جو تبدیلی کر دی گئی، اس پر ہمارا ایمان نہیں۔ ہمارا ایمان صرف اس پر ہے جو کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ جو تبدیلی ہوئی وہ تو کلام اللہ ہی نہیں، وہ تو حضرت انسان کا کلام ہے، کسی بھی انسان نے اس میں تبدیلی کر دی۔ تو اب ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ ہمارا اعتقاد صرف اس پر ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں۔ ہمارے بڑوں نے اس کو بیان کیا کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ مخلوق نہیں، مخلوق حادث ہے، مخلوق نے فنا ہو جانا ہے، مخلوق نے ختم ہو جانا ہے، لیکن کلام اللہ حادث نہیں۔ کلام اللہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اس کو بقا حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان میں جو کچھ بھی بیان فرمایا گیا سب حق ہے جو کلام اللہ ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو متقی پرہیزگار ہیں، ان کے اوصاف میں سے یہ پانچواں وصف ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ متقی لوگ جو ہیں وہ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایمان والے اس میں شک اور شبہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں بیان فرمایا۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو بس چند ایک دن ہم رہیں گے، اس کے بعد اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی یہودیوں کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اعتقاد ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ دوسرا اعتقاد وہ یہ رکھتے ہیں جس کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں بیان کیا گیا کہ اگر ہم کسی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو بس چند دن ہم نے جہنم میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ ایمان والے متقی پرہیزگار جو ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ رب کائنات نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ جن کے 5 وصف بیان کیے گئے، پچھلے کئی دروس کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا کہ ایمان والوں کی 5 نشانیوں کا ہم نے ذکر کیا، 5 علامات کا ذکر کیا کہ وہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 وصف ہیں متقیوں کے، اور 2 وصف جو ہیں آج کے درس میں ہم نے بیان کیے کہ وہ حضور پر نازل کردہ
کتاب قرآن مجید پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جو سابقہ گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابوں کا، صحیفوں کا نزول ہوا، ان پر بھی متقی پرہیزگار جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب جس میں یہ 5 وصف پائے جائیں، اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جن میں یہ 5 وصف جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، یعنی وہ ہدایت والے ہیں۔ جو نماز ہی نہ پڑھے، اب وہ ہدایت والا کیسے ہوا؟ تو اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ جن کے 5 وصف بیان کیے گئے ہیں یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی مراد کو پہنچنے والے لوگ ہیں، یہی فلاح اور کامیابی کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کا یہاں ذکر کیا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ کامل کامیابی، اور انہی کو تو کہا جاتا ہے نا، دن میں 5 مرتبہ اذان میں انہی کو کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ کامل کامیابی جو ہے وہ متقین لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اصل فلاح جو ہے ہر مسلمان کو حاصل ہے، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب ایمان ہے تو اگرچہ گناہ گار ہے، جہنم میں بھی چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ اسے پھر جنت عطا فرمائے گا۔ اگر ایمان نہیں تو پھر پکا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اصل فلاح جو ہے ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن جو اصل کامیابی یعنی کامل فلاح ہے وہ متقین لوگوں کے لیے ہے، جو پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، حلال پر عمل کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور ہوگا۔ یعنی گناہ گار ہونے کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا۔ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا، قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا، حشر والے دن بھی اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہم انتظار میں گزار دیں، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ محسوس نہیں ہوگا، جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے پھر یہ وقت بہت بھاری وقت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقین کے طور طریقے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔